ان دونوں میں سے زیادہ چمکدار ہے، لیکن چاند ستارہ ان دونوں سے، عطارد اور زہرہ سے زیادہ چمکدار ہے، ان دونوں میں سے زیادہ چمکیلا ہے، لیکن روشنی سورج سے مستعار لیتا ہے، لیکن روشنی سورج سے مستعار لیتا ہے، اس لیے یہ تارک ستارہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ روشنی مستعار لیتا ہے، کیونکہ یہ تارک ستارہ نہیں ہو سکتا، روشنی مستعار لینے سے یہ تارک ستارہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرا یہ کہ چاند ہر رات کو نہیں آتا، دوسرا یہ کہ چاند ہر رات کو نہیں آتا، کبھی کبھی غائب ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ کبھی پہلی رات کو آ گیا، کبھی درمیانی رات کو آ گیا، کبھی آخری رات کو آ گیا، کبھی رات کو غائب ہو گیا۔ یہ ستارہ، یہ سیارہ حقیقت میں تارک ستارہ نہیں ہو سکتا، یہ حقیقت میں تارک ستارہ نہیں ہو سکتا، نہ یہ بہت چمکیلا ہے، نہ یہ بہت چمکیلا، نہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چمکدار کہا ہے، نہ یہ خود روشن ستارہ ہے، یہ تو خود گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، کبھی پورا روشن ہو گیا، کبھی آدھا روشن ہو گیا، کبھی تار جیسا روشن ہو گیا۔ یہ تارک ستارہ نہیں ہو سکتا، یہ تارک ستارہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں نقص پڑ گیا۔ دوسرا ستارہ عطارد ہے، دوسرا ستارہ عطارد ہے جو سورج سے قریب ترین ستارہ ہے، دوسرا ستارہ عطارد ہے جو سورج سے قریب ترین ستارہ ہے، سیارہ ہے، جو سورج کے سے قریب ہی رہتا ہے، جو سورج کے قریب ہی رہتا ہے، کبھی سورج سے دور نہیں ہوتا، لیکن یہ سورج سے اتنا قریب ہے کہ سورج کی چمک کی وجہ سے یہ کبھی سورج سے تھوڑا سا پہلے نظر آ گیا اور کبھی سورج کے بعد تھوڑا سا بعد میں نظر آ گیا، پھر ساری رات ہی غائب رہتا ہے، پھر ساری رات ہی غائب رہتا ہے، پھر سارا دن ہی غائب رہتا ہے۔ پھر یہ ستارہ خود روشن ستارہ نہیں ہے، یہ روشنی سورج سے مستعار لیتا ہے، تارک ستارہ کہلانے کا حقدار نہیں ہے، تارک ستارہ کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ رات کو غائب ہونے والے کو میں تارک ستارہ نہیں سمجھتا، رات کو غائب ہونے والے کو میں تارک ستارہ نہیں سمجھتا، یہ ساری رات غائب رہتا ہے، پھر صبح کو سورج سے تھوڑا سا پہلے طلوع ہوتا ہے، سورج سے تھوڑا سا پہلے طلوع ہوتا ہے اور سورج غروب ہونے کے بعد تھوڑا سا بعد میں نظر آتا ہے، پھر ساری رات غائب رہتا ہے۔ کبھی کبھی سورج طلوع ہونے کے ساتھ طلوع ہوتا ہے، کبھی سورج طلوع ہونے کے ساتھ طلوع ہوتا ہے، سورج کی روشنی کی وجہ سے بالکل نظر ہی نہیں آتا۔ یہ سیارہ چاند سے کم چمکدار ہے، یہ خود روشن ستارہ نہیں ہے، یہ روشنی سورج سے مستعار لیتا ہے، اس لیے یہ تارک ستارہ بننے کے لائق نہیں، ستارہ یہ تارک ستارہ بننے کے لائق نہیں ہے۔ دوسرا ستارہ زہرہ ستارہ ہے، دوسرا ستارہ زہرہ ستارہ ہے جو عطارد ستارہ سے کچھ زیادہ چمکدار ہے۔ کیوں چمکدار ہے؟ اگر وہ سورج کے ساتھ ساتھ نزدیک سی، اس لیے وہ دور ہے نا، اس لیے ہمیں تھوڑا سا نظر آتا ہے۔ تو دوسرا ستارہ زہرہ سیارہ ہے جو عطارد سیارہ سے کچھ زیادہ چمکدار ہے، جو رات کو تھوڑی دیر کے لیے چمکدار نظر آتا ہے، پھر غائب ہو جاتا ہے۔ زہرہ ستارہ غائب ہو جاتا ہے۔ یہ سیارہ سورج ستارے سے کوئی دور واقع ہے، اور لیکن یہ سیارہ رات کو صبح کے وقت سے پہلے یا صبح کے وقت یا سورج غروب ہونے کے بعد کچھ تھوڑی سی دیر کے لیے نظر آتا ہے، پھر ساری رات غائب رہتا ہے، پھر سارا دن غائب رہتا ہے۔ یہ سیارہ عطارد سے کچھ زیادہ چمکیلا ہے، لیکن یہ سیارہ چاند سے کچھ کم چمکدار ہے، چاند سے کچھ کم چمکدار ہے، لیکن یہ سیارہ سورج سے روشنی مستعار لیتا ہے، اس لیے یہ سیارہ تارک ستارہ نہیں ہو سکتا۔ درود کر اللہ نیند پڑی ہوگی تیری تو کوئی نہیں، پھر تسی روٹی کھا گئے ہیں۔ پھر یہ سیارہ زہرہ ہر ایک رات کو نہیں آتا، زہرہ سیارہ ہر ایک رات کو نہیں آتا، کبھی کبھی غائب ہو جاتا ہے، کبھی رات کو طلوع ہوتا ہے، کبھی دن کو طلوع ہوتا ہے، کبھی سورج کے ساتھ طلوع ہوتا ہے۔ یہ سیارہ کبھی زیادہ چمکدار ہوتا ہے، کبھی مدھم چمکدار ہوتا ہے، کبھی سورج کے ساتھ طلوع ہوتا ہے، کبھی سورج کے بعد میں طلوع ہوتا ہے۔ یہ سیارہ سورج ستارہ سے روشنی مستعار لیتا ہے، یہ خود روشن ستارہ نہیں ہے، نہ یہ ستارہ ثاقب ہے، نہ یہ ستارہ ثاقب ہے، نہ یہ ستارہ نجم ثاقب ہے، نہ یہ ستارہ سیارہ تارک ستارہ بننے کے لائق ہے۔ یہ سیارہ تارک ستارہ نہیں ہو سکتا، یہ تارک سیارہ، یہ زہرہ سیارہ تارک ستارہ نہیں ہو سکتا،
ایک تو یہ سیارہ ہر رات کو نہیں آتا، ایک تو یہ سیارہ ہر رات شروع ہوتے ہی نہیں آتا، ایک تو یہ سیارہ ہر رات کو ہمیشہ رات کو مکمل رات کو نہیں آتا، مکمل رات کو نہیں آتا، یا نہ یہ سیارہ خود روشن سیارہ ہے، نہ یہ سیارہ خود چمکدار سیارہ ہے، نہ یہ سیارہ سورج سے روشنی مستعار لیتا ہے، اور یہ سیارہ سورج سے وہ روشنی مستعار لیتا ہے، تارک ستارہ نہیں ہو سکتا۔ زہرہ سیارہ کبھی رات کو آ گیا، کبھی دن کو آ گیا، کبھی سورج کے ساتھ آ گیا، کبھی روشن ہوتا ہے، کبھی مدھم ہوتا ہے، کبھی کئی مہینے غائب رہتا ہے، کبھی کئی مہینے غائب رہتا ہے، کبھی یہ رات کو نظر ہی نہیں آتا۔ نہ یہ خود روشن سیارہ ہے، نہ یہ ثاقب سیارہ ہے، نہ یہ النجم ثاقب ستارہ ہے۔ یہ سیارہ روشنی سورج سے حاصل کرتا ہے، لیکن ثاقب ستارے کبھی بھی سورج سے وہ روشنی حاصل نہیں کرتے، لیکن ثاقب ستارے سورج سے روشنی کبھی حاصل نہیں کرتے۔ اس لیے زہرہ سیارہ تارک ستارہ نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اس زہرہ سیارہ میں تارک ستارے کی کوئی علامت نہیں، اس زہرہ ستارہ میں سیارہ میں تارک ستارے کی کوئی علامت نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کی۔ ہمیں آسمان پر رات کو سب سے زیادہ چمکدار روشن چمکیلے صرف 3 ستارے مل سکتے ہیں جو ہمیں رات کو دکھائی دیتے ہیں۔ وہ 3 ستارے، ایک سیارہ عطارد ہے، ایک سیارہ زہرہ ہے، ایک سیارہ چاند ہے، جو ہمیں رات کو روشن نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سیارے زمین سے بھی بہت قریب ہیں اور سورج سے بھی بہت قریب ہیں، اس لیے یہ ہمیں دوسرے سیاروں سے زیادہ روشن نظر آتے ہیں، کیونکہ یہ سب سیارے سورج سے روشنی مستعار دیتے ہیں، یہ سیارے سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں، لیکن یہ تینوں سیارے خود روشن نہیں ہیں، ان کی اپنی روشنی نہیں ہے، اور نہ یہ النجم ثاقب ستارے، یا نہ یہ النجم ثاقب ستارے ہیں۔ یہ تینوں سیارے سورج سے روشنی منعکس کرتے ہیں اور ہمیں رات کو روشن نظر آتے ہیں۔ اگر ہر رات سے دیکھا جائے، اگر ہر رات سے رات کو دیکھا جائے تو یہ تینوں سیارے تارک ستارے نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ روشن ستارے نہیں ہیں، نہ یہ ہر ایک رات کو نظر آتے ہیں، نہ یہ ہر رات کو نظر آتے ہیں، نہ یہ تینوں سیارے کبھی غائب ہو جاتے ہیں، کبھی حاضر ہو جاتے ہیں، یہ تارک ستارے نہیں ہو سکتے۔ لیکن ثاقب ستارے کبھی بھی سورج سے روشنی حاصل نہیں کرتے، لیکن ثاقب ستارے چمکدار ستارے کبھی بھی سورج سے روشنی نہیں حاصل کرتے، بلکہ یہ خود روشن ہوتے ہیں، بلکہ یہ خود سورج ہوتے ہیں، بلکہ خود سورج ہوتے ہیں۔ اگر ان میں سے زہرہ سیارہ کو تارک ستارہ مان لیا جائے، جیسا دوسرے لوگ کہتے ہیں تارک ستارہ مان بھی لیا جائے، لیکن مکمل یقین نہیں آئے گا، لیکن مکمل یقین نہیں آیا کہ یہی تارک ستارہ ہے۔ زہرہ سیارے کی مثال ان تینوں سیاروں سے ملتی ہے، تو اس لیے یہ تینوں سیارے ہی تارک ستارے نہیں ہو سکتے، تینوں سیارے ہی تارک ستارے نہیں ہو سکتے، لیکن ان تینوں سیاروں میں تارک ستارے کوئی نشانی نہیں مل سکتی۔ مثال کے طور پر عطارد سیارہ ہے جو سورج سے قریب ترین سیارہ ہے، جو سورج کے گرد چکر لگاتا ہے، یہ سورج کے بالکل قریب رہتا ہے۔ صبح اور شام کو یہ سیارہ تھوڑا تھوڑا نظر آتا ہے، تھوڑے وقت کے لیے نظر آتا ہے، زمین سے دور ہونے کی وجہ سے ہمیں مدھم نظر آتا ہے، لیکن پھر یہ غائب ہو جاتا ہے، پھر ساری رات غائب رہتا ہے، پھر سارا دن غائب رہتا ہے۔ ہوتا تو یہ سورج کے ساتھ ہی ہے، لیکن سورج کی تیز روشنی کی وجہ سے ہمیں نظر نہیں آ سکتا۔ یہ سیارہ سورج سے روشنی مستعار لیتا ہے، یہ سیارہ تارک ستارہ نہیں ہو سکتا اور نہ یہ تارک ستارہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا سیارہ زہرہ سیارہ ہے جو ہمیں رات کو روشن نظر آتا ہے، روشن نظر آتا ہے، یہ عطارد سیارہ سے کچھ زیادہ نظر آتا ہے، جو ہمیں رات کو روشن نظر آتا ہے۔ یہ سیارہ بھی سورج سے قریب تر ہے اور سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے اور ہمیں روشن نظر آتا ہے۔ یہ سیارہ خود روشن سیارہ نہیں ہے، نہ یہ النجم ثاقب ستارہ ہے، کیونکہ یہ سیارہ روشنی سورج سے حاصل کرتا ہے۔ جو سیارہ سورج سے روشنی حاصل کرے اور روشنی دکھائی دے، وہ سیارہ تارک ستارہ نہیں ہو سکتا۔
لیکن ثاقب ستارے کبھی بھی سورج سے روشنی حاصل نہیں کرتے، لیکن ثاقب ستارے سورج سے کبھی بھی روشنی حاصل نہیں کرتے، بلکہ خود سورج ہوتے ہیں، بلکہ خود سورج ہوتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو زہرہ سیارہ سب ستاروں سے اور سب سیاروں سے زیادہ روشن نظر آتا ہے، اور سب، لیکن یہ سیارہ سورج کے بھی بہت قریب تر ہے اور زمین کے بھی بہت قریب تر ہے۔ یہ سیارہ سورج سے روشنی مستعار لیتا ہے اور ہمیں زمین پر سے روشن دکھائی دیتا ہے، لیکن یہ زہرہ سیارہ خود روشن ستارہ نہیں ہے، اور یہ زہرہ سیارہ خود ثاقب ستارہ نہیں ہے، اور یہ زہرہ سیارہ